مال ہو, حج جو واجب ہو جاتا ہے جس وقت بندہ اتنا مال رکھے جس سے وہ حج کر کے آسانی سے گھر آئے اور گھر والے کھانا پینے کا اہتمام کر سکیں. چونکہ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا نا کہ ہر سال حج ہے, تو سرکار خاموش رہے اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا. اس کا مطلب ہے من استطاع الیہ سبیلا, جو اس بارگاہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے. مطلب کہ یہ ایک کیٹیگوری کا, یہ ایک اصول بنا دیا جو استطاعت رکھتا ہے. اگر نہیں کرے گا تو فاسق ہے. مال ہو جتنا بھی, استطاعت لازمی ہے, استطاعت ہو, مطلب کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ اتنا مال ہونا چاہیے. نہیں, آج کل جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے لوگ جمع کراتے ہیں 2-2.5 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے, اتنا مال ہو اور پھر پیچھے گھر والوں کے لیے اتنا ہو کہ 2.5 کے سے زیادہ ہو, گھر والے کا ہاں میں نے عرض کیا گھر والوں کے لیے بھی ہو, اور پھر وہاں تو الحمدللہ اتنا ماشاءاللہ کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے, کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے میقات سے گزر گئے, اب چونکہ پابندیاں شروع ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, تمتع چونکہ حج کر رہے ہیں ہم عمرے کی نیت سے ہم بیٹھے ہیں. جیسی جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے آپ کو کارڈ مل جائیں گے. یہ احتیاطیں بتا رہا ہوں, کارڈ فوراً فل کرنا ہے. کسی کو نہیں پتا چل رہا تو وہاں جہاز میں بہت سا عملہ موجود ہے, وہاں وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے. فلائٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے, اپنا فلائٹ نمبر, نام, شام, یہ سب چیزیں لکھ کے پھر آپ نے جہاز سے نیچے اترنا ہے. جب نیچے اتریں گے تو وہاں درجنوں فلائٹیں آئی ہیں. اب آپ ڈھونڈیں گے میں کس جہاز میں آیا, میں فلائٹ نمبر لکھوں, تو اب آپ نہیں لکھ سکتے. یہ احتیاطیں ہیں. وہاں اتریں, ایزیلی لائن میں لگ جائیں, ٹائم لگے گا لیکن کوئی نہیں, وہ ایک ایک چیک کر کے آپ کو بھیجیں گے. آپ اپنا سامان لیں, پاسپورٹ کی کاپیاں کر کے اپنے پاس ضرور رکھیں. جیسے ایئرپورٹ سے باہر جائیں گے آپ سے پاسپورٹ لے لیا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کو گاڑیوں میں بٹھا کے مکہ مکرمہ کی طرف لے جایا جائے گا. پہلے آپ کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے, مختلف جگہوں پر جہاں آپ کا قیام ہے. آپ پہلے وہاں رکیں, تسلی کریں, لیکن آپ احرام میں ہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے, جا رہے ہیں, بھوک لگی, کسی ہوٹل میں ٹھہر کے کھانا کھایا تو خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا, وہ نہیں دھونا, خوشبو نہیں لگانی. ان کو بھی چاہیے نا کہ خوشبو اور صابن نہ رکھیں, لیکن ہوٹل میں تو چونکہ ان کے پاس ہزاروں دنیا آ رہی ہے نا, دوسرے بھی ہیں. یہ ہماری احتیاط ہے. ہم نے احرام باندھا ہوا ہے, اب ہم چونکہ عمرے کی نیت سے ہیں, ہم نے پہلے جا کے اپنا سامان رکھنا ہے. جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں کا کارڈ لینا ہے اور وہاں سے سم لے لیں, اور لیڈیز اگر ساتھ ہیں تو ان کو ایک ایک سم دے کے اپنے اپنے موبائل میں ڈال کے تاکہ کلیئر ہو جائیں. وہ سم دے دیتے ہیں کیا حاجیوں کو؟ وہ 30 ریال کی وہاں لینی پڑے گی اور 30 ہی ریال اس کے اندر آپ کو ملیں گے. موبیلنگ کی لے لیں, مختلف مل جاتی ہیں, 30 ریال کی ایک سم دیتے ہیں. موبیلنگ تو نہیں, کوئی اور ہی ہوگی وہاں, موبائل ہی کے نام سے وہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے, تو یہ لے لیں. دبئی میں تو مجھے پتا ہے اتصالات ہے اور ڈو ہے. اور مجھے اچھا وہاں کچھ ایسے ہیں جس طرح کہ پرائیویٹ لوگ جائیں گے نا, پیکیجز میں یہ بھی شامل ہوتا ہے. جو گورنمنٹ والوں کے ہاں یہ پیکیجز نہیں ہیں تو وہ اپنے طور پہ لے لیں. اس کے بعد جب ہوٹلوں میں ٹھہر گئے, ایک دوسروں کو کال کر لی, تسلی ہو گئی, اب آپ نے نکلنا ہے عمرے کے لیے. وہاں پھر تو استراحت کر سکتے ہیں, سو سکتے ہیں. بالکل سو بھی سکتے ہیں, نہ بھی سکتے ہیں. صرف احتیاط یہ, نہانے کے دوران بال نہ ٹوٹیں, نہانے کے دوران صابن نہ خوشبو لگائیں. کے بال بہت ٹوٹتے ہوں, پھر وہ کیا کریں؟ وہ پہلے ہی یہاں سے صاف کر کے جائیں تاکہ وہاں پریشانی نہ بنے. بعض افراد ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بال ٹوٹتے رہتے ہیں یا بڑے ہیں. یہ بیماری عام ہو چکی ہے, چاہے کوئی جوان ہے اس کے بال بھی ٹوٹتے ہیں. تو پھر وہ یہیں سے کر لینا صاف, یعنی کہ یہ پرابلم ہی نہ بنے. یہیں سے وہ مشین وغیرہ بریک پھر آ کے چلا جائے صاف کر کے, تاکہ کیونکہ یہ تو حج کی شرائط پابندیوں میں سے ہے نا, آپ نے بال توڑنے نہیں ہے. یہ سب چیزیں, اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ نہا لیں, ریسٹ کر لیں, اس سے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. واش روم جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہمارا احرام کھل جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. احرام پابندیوں کا نام ہے, چادروں کا نام نہیں ہے. چادریں تو رش میں بھی اتر جاتی ہیں, تو احرام تو پابندیوں کا نام ہے. اب آپ نے وہاں سے نکلنا ہے اور حرم کی طرف جانا ہے. جاتے ہوئے راستوں کی نشاندہی کرتے جائیں, چونکہ پہلی مرتبہ ہے. واپسی پہ آتے ہوئے آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا, حرم اتنا بڑا ہے کہ آپ اس دروازے سے نکلیں اور وہاں سے نکل سکتے ہیں. تو آپ نمبر نوٹ کریں, حرم میں داخل ہو جائیں. حرم میں داخل ہوں تو ادب سے داخل ہوں, سر جھکا کے, سر اٹھائیں نا. پہلا جو مرحلہ آئے گا سیڑھیوں کا وہ چھوڑ دیں, دوسرا آئے گا وہ بھی چھوڑ دیں. جب تیسری سیڑھی آئیں گی نا, وہاں آپ نے سر اٹھانا ہے تو سامنے بیت اللہ شریف. کہا جاتا ہے کہ جب پہلی نظر پڑے جو مانگے اللہ دے دیتا ہے. اور اشک رواں ہو جاتے ہیں. اور علامہ صاحب دیکھیں, جب وہ اتنا ایک ایسا منظر ہوگا, ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ایک انسان پہ, تو پھر وہ کیا مانگے گا علامہ صاحب؟ بس اس وقت تو وہی مجھے ایک دوست نے کہا میں کیا مانگوں, میں کہا آپ وہاں جا کے مانگ ہی نہیں سکتے. وہاں اس کیفیت ہی ایسی ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھ جیسا آسی, اور اتنی بڑی بارگاہ میں, تو وہ ایک کیفیت ہی ایسے ہے.
बहरहाल आप अदब से खड़े हों, बैतुल्लाह शरीफ का दीदार करें, जी भर के देखें, जो तस्वीरों में देखते रहे आज रियल देख रहे हैं। उसके बाद फिर 2 नफल ताहियतुल मस्जिद के पढ़ें और तो रूबरू है। साहब बताइएगा कि मुझे किसी साहब ने कहा कि मैंने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह मैं जो दुआ मांगू वो कबूल हो जाए, तो ये कैसी दुआ है? मुस्तजाबु दावा की ये भी दुआ है कि बंदा मुस्तजाबु दावा ही बन जाए। तो बहरहाल ये भी बुजुर्गों की तरफ से मनकूल है, ये दुआ भी मान ली जाए। बहरहाल अब आपने वहां जब आ जाना है, आपने देखना है कि अब मकाम इब्राहिम किधर है। जो मकाम इब्राहिम है बिल्कुल उसके साथ ही हजर अस्वद लगा है। आपने अमूमन 7 दानों की तस्बीह मिल जाती है, वो डालने उसमें इजी होता है, चूंकि रश होता है, चक्कर लगाते हुए बंदा भूल जाता है। अब क्या करना है, रश बहुत है, चूमना मुश्किल है, तो आपने हजर अस्वद के सामने खड़े होकर इस्तेलाम करना है। हाथ को जिस तरह हम नमाज के लिए नहीं उठाते, इतना ही उठाएं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर चूम लें और एक दाना नीचे करके शुरू हो जाएं। तो आप शुरू यानी एक दाना यहां से कर लें या पूरा करके करें, दोनों सूरतों में यह आपकी अपनी कैफियत है। अब आपने शुरू हो जाना है, अब आपने लब्बैक को छोड़ देना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पहले कहते हुए आना है। मस्जिद हराम में पहुंच गए, बैतुल्लाह शरीफ के सामने, अब ये खत्म। अब आपने मुख्तलिफ दुआएं अगर आती हैं जुबानी वो पढ़ लें, नहीं तो देख के पढ़ लें, नहीं तो कम से कम रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लें। ये नहीं आती तो या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ, यही कहते रहे, अल्लाहुम्मा इग्फिरली अरबी में जिसे कहते हैं, तो ये कहते रहें। तो आप जिसकी जुबान हो वहां तो मुख्तलिफ रंग के, नस्ल के, जुबानों के तेरे दरबार में पहुंचे तो सब एक हुए तो वहां तो ये मंजर है। हाँ जी, वहां आपने बिल्कुल हजर अस्वद के सामने चूम के आपने तवाफ शुरू कर देना है। आप घूमते चलते 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 जब बिल्कुल फिर वहीं आएंगे हजर अस्वद के सामने, फिर आपने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, इसे कहते हैं इस्तिलाम, ठीक है, ये चूम लिया आपने। फिर आपने दाना नीचे करके फिर आगे दूसरा चक्कर, फिर इसी तरह तीसरा, हर चक्कर पे आके आपने हजर अस्वद के सामने खड़े होके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर और चूम के फिर आपने दाना आगे करके और चलते रहना है। 7 चक्कर आपने पूरे लगाने हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद अब आप मकाम इब्राहिम पे आएंगे। मकाम इब्राहिम गोल्डन कलर का आपको नजर आएगा, सहने हरम में पत्थर उसमें नस्ब है, वहां रश बहुत होता है, जहां जगह मिले आप 2 नफल पढ़ें, ये तवाफ के नफल हैं। सही है। और हजर अस्वद के तो अल्लाह सब दूर से चूम ले या करीब ही जाना? करीब तो वहां खुशबू लगी होती है, आपने इहराम पहना हुआ है, अब आप जाके चूमेंगे तो खुशबू लग जाएगी, तो उन्होंने लगाई इसलिए होती है ताकि दूर ही रहें। तो बाकी जो लोग आप जब उम्रा कर लेंगे फिर आपने भी चूमने आना है, कपड़े पहन के आ जाएं आप, लेकिन अब जब तक उम्रा नहीं किया, तब तक नहीं चूमेंगे। नहीं, जब अब न चूमे, वरना तो खुशबू लग जाएगी, उस पर खुशबू लगी होती है। आपने चक्कर 7 लगा दिया, जब उम्रा कर लिया फिर तो आम कपड़े पहन सकते हैं ना? हाँ, फिर पहन लें, वो मैं बताने लगा हूं ना अभी। अब आपने मकाम, शायद आप अगले प्रोग्राम में बताना पड़े, लेकिन थोड़ा सा टाइम बस मुख्तसर से मैं मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पड़े, उसके बाद कूलर लगे, आपने रज के जमजम पीना है। आप जमजम पिए, वहीं से रास्ता जा रहा है सफा मरवा, आपने सफा पे चढ़ना तो बैतुल्लाह शरीफ नजर आएगा, वही आपने खड़े होकर कहना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चूमना है, आपने सफा से मरवा की तरफ चले जाना है। फिर मरवा से ही आपने कर लेनी, सही करनी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, सफा से आपने 7 चक्कर लगा लिए। 7 चक्कर लगा के लगाए, 7 सफा मरवा के सही चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए। साथ ही आप देखें बाहर जो हैं बाल काटने वाले बैठे हैं, आपने उसे कहा भी ये 10 रियाल लें, 15 रियाल लें, वो आपके बाल काट देगा, आपका उम्रा पूरा हो गया। खवातीन है वो थोड़े से बाल ऐसे लपेटें, किसी को कहें वो काट दें, उनका भी उम्रा हो गया। अब आप आराम से उम्रा करके फारिग हो गए। भी काट सकते हैं क्या? शोहर काट ले, कोई भी, वहां खवातीन एक दूसरे की काट रही होती है जी। सफा मरवा 7 चक्कर लगा के आपने बाल उतार लिया, आपका उम्रा खत्म, औरतों का भी खत्म। अब आप होटल में जाएं, सिले कपड़े पहने। तो बाल कितने काटने हैं? मर्दों के तो पूरे बाल काटे ना, पूरे सवाब यही है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, वो फिर थोड़े थोड़े भी अगर कटवा लेगा, वो पूछ लेते हैं कि आपने पूरे कटवाने हैं, यानी जिसे हम टिंड कहते हैं अमूमन, हलक अरबी में कहते हैं, हलक करवाना है, अरबी में वहां हलक कहेंगे, तो थोड़ी सी अरबी भी वहां आ जाए तो बेहतर है। तो उन्हें कहा हलक कर दें, तो हलक का मतलब मुकम्मल तौर पे आपने उसे कहें कसर कर दें, कसर का मतलब छोटे करने हैं, वो छोटे कर देगा। बेहतर ये नहीं है कि जब वहां पे हल्क होना ही है, हलक ही पाकिस्तान से करवा के, वो मैंने पहले कह दिया कि बाद के लोग गिरते हैं बाल, तो पहले ही हलक करवा, यहीं से वहां तो जाके होना है तो यही हो जाए, यहीं करवा के चले जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब आप उम्रा करके फारिग हुए, होटल में जाएं, खाना खाएं, रेस्ट करें, आप सिले हुए कपड़े पहने, अब रज के आके हजर अस्वद को चूमें। अब आगे मिजाब
پہ آپ آ جائیں اور مختلف مقامات پہ زیارات بھی کریں، اب کوئی نہیں. اب یہ آپ نے احرام اتار دیا، اب آپ حج کا احرام پہنیں گے 8 ذی الحج کو یا 7 کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. یہ جو 20-25 دن ہوں گے، ہاں اس میں آپ جتنے مرضی عمرے کریں. ٹھیک ہے. عمرہ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آپ نے مسجد عائشہ جانا ہے، احرام باندھنا ہی پڑے گا عمرے کے ہاں لیے، وہ تو باندھنا ہے. آپ نے گھر سے احرام لینا ہے، مسجد عائشہ چلے جائیں یا جیرانہ، وہاں تھوڑے سا فاصلے پر ہے، جیرانہ بھی چلے جائیں، وہاں جا کے آپ نے وضو کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی طرح چادریں احرام وغیرہ باندھ کے آپ نے نیت کرنی، یا اللہ میں عمرے کرنے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے قبول فرما. وہاں سے بس میں بیٹھیں، کار میں بیٹھیں، ٹیکسی میں بیٹھیں، حرم آ جائیں. حرم آ کے اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل، اس کے بعد زمزم پی کے آپ نے صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں، آپ نے بال اتار دینے ہیں، آپ کا پھر عمرہ ہو گیا. جتنے عمرے کریں گے ایک مرتبہ اس طرح ضرور پھروانا ہے تاکہ آپ کے عمرے کا مکمل طور پہ ثواب حاصل ہو. اس طرح آپ عمرے کرتے جائیں، لیکن جب 7 ذی الحج آئے گا 7 کو پہن لیں یا 8 ذی الحج کو احرام پہن لیں. اب آپ نیت کریں گے یا اللہ میں احرام پہنے لگا ہوں یا لگی ہوں حج کی نیت سے، میرے لیے قبول فرما. اب 8 سے آگے حج شروع ہو جائے گا. بالکل، پھر اگلا سلسلہ ہم انشاءاللہ پھر شروع کریں گے. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، آج صاحبزادہ علامہ محمد علی کریمی صاحب نے تو بڑی اچھی، آج میں دلی طور پر ان سے بہت خوش ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ وہ سب طریقے بتا دیے، اور جو ایک حاجی صاحب کو ہونا چاہیے ویسا سارے انداز بتا دیے. یہ پروگرام ضرور دیکھیں.